راتوں کے چاند پر۔ علماء انبیاء کرام کے وارث اور جانشین ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت دینار اور درہم نہیں ہے، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پا لیا۔ حضرت معاویہ ہوتا ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ یعطی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں محمد مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی، ایک لمحہ دین کا علم حاصل کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ساری رات عبادت کرنے کی فضیلت بھی اپنی جگہ پر، لیکن ساری رات کی عبادت کی فضیلت ایک طرف اور ایک لمحہ ایک گھڑی دین کا علم حاصل کرنا جو ہے یہ ایک طرف، بلکہ اس کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے مفتیان مدینہ میں سے ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان پر، یعنی 1000 عبادت کرنے والے اور ایک عالم دین کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ 1000 عابدوں سے شیطان اتنا پریشان نہیں رہتا جتنا ایک عالم دین سے پریشان رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دریافت کیا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے جسے آدمی حاصل کر لے تو عالم دین ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ 40 احادیث امت تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی یاد کر لے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 احادیث یاد کرنے کے بعد امت تک پہنچانے کے لیے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن آقا نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ رہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں گواہی دیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے معلوم کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر 100 سال کے خاتمے پر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو نکھارتا رہے گا۔ مجدد 100 سال کے بعد آتا ہے، تو بالاتفاق علماء عرب و عجم 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے متاع دنیا حاصل کرے تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔ دنیا کے فائدے کے لیے صرف علم پڑھا اور دنیا کے فائدے کے لیے علم دین حاصل کیا تو جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں پائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اہل علم کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جو اپنے علم کے موافق عمل کریں۔ آپ نے پوچھا عالموں کے دلوں سے کون سی چیز علم کے انوار و برکات کو نکال لیتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا علماء کے دلوں سے انوار اور برکات جو چیز نکالتی ہے اس کو لالچ کہا جاتا ہے۔ اللہ لالچ کی بری بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت احوص بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ بروں میں سب سے بدترین علماء سو ہیں، برے علماء، اور اچھوں میں سب سے بہتر علماء حق ہیں۔ جو حق کے راستے پر چلنے والے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں، اور جو باطل کے راستے پر چلنے والے ہیں، طمع اور لالچ رکھنے والے ہیں، دنیا داری کی خاطر دین علم پڑھنے والے اور عالم دین کا روپ دھارنے والے علماء سو ہیں، وہ بدترین ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر رائے زنی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تو اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ اور جس نے جان بوجھ کر اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا اس نے اس کے ساتھ خیانت کی، یعنی یہ غلط مشورہ ہے، یہ غلط آپ رائے دے رہے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کے نالج میں نہیں ہے، آپ صاحب علم ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو مشورہ غلط دے رہے ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ خیانت کی
اور خائن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں ہمیں پتہ لگا کہ علم وہ جو قرآن و حدیث کا، وہ علم جو اللہ کی پہچان کروائے، وہ علم جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں محبت پیدا کرے، وہ علم جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ اللہ کا علم ہمارے علم کے مقابلے میں، ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں صفر ہے۔ ہم نے جو دنیاوی علم حاصل کیے ہیں وہ وہاں پر صفر ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر آگ کو فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ ہمارا علم کہتا ہے آگ جلا دیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو ابراہیم پر ٹھنڈا فرما دیا۔ اب ہمارا علم زیرو ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہی آگ جلانے والی چیز ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں سکون سے آرام فرما رہے ہیں۔ آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ہمارا علم کہتا ہے اللہ نے یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا، 40 دن تک پیٹ کے اندر رہے، آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ہمارا علم یہاں پر صفر ہو گیا۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج کی رات آسمان پر تشریف لے کر گئے، کوئی آکسیجن کا سلنڈر ساتھ نہیں لے کر گئے، سرکار گئے بھی واپس بھی تشریف لے کر آئے۔ آکسیجن کے بغیر ہمارا علم کہتا ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ساری کائنات کا موسم، مقصد تخلیق کائنات گیا بھی اور واپس بھی آیا، کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارا علم صفر۔ ہمارا علم کہتا ہے کہ نظام شمسی سورج کا محتاج ہے، سورج کا طواف کرتا ہر سیارہ، ہمارا علم کہتا ہے کہ اس سارے نظام کو چلانے والا سورج ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے مصطفیٰ کے علی کی نماز قضا ہوئی، کریم آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ نے سورج کو مصطفیٰ کے بلانے پر واپس بھیج دیا۔ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ آؤ آسمان پر چاند پر کمندیں ڈال لیں، جو چاند پر پہنچ گیا وہ سب سے بڑا صاحب علم ہے۔ آج چاند پر کمند ڈالنے والے کو صاحب علم کہا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا نے 1400 سال پہلے اس چاند کو انگلی کا اشارہ کر کے اپنے قدموں پر بلا کر ہمیں بتا دیا کہ تم علم حاصل کرنے کے بعد چاند تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے، میں چاند کو اپنے قدموں پر بلا سکتا ہوں۔ تو ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں صفر۔ علم وہ جو اللہ کی پہچان کروائے، علم وہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں محبت نصیب کرے، علم وہ جو شریعت مطہرہ کا طریقہ ہمیں بتائے، شریعت مطہرہ پر چلنے کا سلیقہ ہمیں سکھائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے علوم سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔